آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ دبئی کی قسمت بدلنے کی شروعات صرف 440 روپے سے ہوئی تھی۔ 1937 میں دبئی بھی برٹش کنٹرول میں ہوتا تھا اور برٹش انڈیا کی طرح یہاں پر بھی انڈین روپی کرنسی ہی چلتی تھی۔ برٹشرز کو دبئی کی اسٹریٹجک لوکیشن ٹریول کرنے کے لحاظ سے بہت آئیڈیل لگ رہی تھی، کیونکہ یہ یورپ، افریقہ اور ایشیا کے ٹھیک سینٹر میں موجود ہے۔ برٹش امپیریل ایئر ویز دبئی کے سمندر میں فلائنگ بوٹس کی بیس بنانا چاہتے تھے اور پھر انہوں نے دبئی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا۔ لانگ رینج امپائر فلائنگ بوٹس یوکے سے دبئی کے سمندر میں لینڈ کرتی تھیں اور پھر ری فیولنگ کے بعد ان کو برٹش انڈیا اور ایشیا کے دوسرے حصوں میں بھیجا جاتا تھا۔ اس بیس کا منتھلی رینٹ صرف 440 روپے تھا، جس میں وہاں موجود گارڈز کی سیلری بھی شامل تھی۔ کون جانتا تھا کہ کچھ ہی سالوں کے بعد یہ دنیا کے سب سے بزی ایئرپورٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اور یہاں کی اپنی ایئر لائن اچھوں کو ٹکر دے پائے گی۔ ایمریٹس ایئر لائن کو کس مشکل گھڑی میں بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور آخر ایک چھوٹی سٹی سے ابھرنے والی یہ ایئر لائن اتنے کم وقت میں پوری دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن کیسے بن گئی؟ ناظرین، 1950s میں دبئی کے رولر شیخ راشد بن سعید ال مختوم کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کے پاس آئل کے جتنے ریزروز ہیں وہ صرف 30 سے 40 سال ہی چل سکتے ہیں۔ ان کو جلد از جلد کوئی آلٹرنیٹ انکم سورس بنانا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ برٹشرز دبئی کی لوکیشن کو استعمال کر کے اپنی ایئر لائنز کو ایک اسٹاپ اوور فراہم کر رہے ہیں اور دبئی کو صرف معمولی سا رینٹ ہی ملتا ہے۔ یہی دیکھتے ہوئے دبئی کے رولر نے 1959 میں دبئی ایئرپورٹ کی کنسٹرکشن کا آغاز کیا۔ 1960 میں دبئی ایئرپورٹ پہلی بار لانچ کیا گیا تو اس میں صرف ایک ایپرن، ایک چھوٹے کمرے جیسا ٹرمینل اور ایک رن وے ہوتا تھا، وہ بھی پکا نہیں بلکہ ریت کو کمپریس کر کے بنایا گیا تھا۔ اس رن وے پر صرف چھوٹے ڈاگلس DC-3 جیسے ایئر کرافٹس ہی لینڈ کر سکتے تھے۔ 1965 میں پراپر میٹل رن وے بنوانے کے بعد دبئی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا پہلا جیٹ ایئر کرافٹ مڈل ایسٹ ایئر لائنز کا کومیٹ تھا۔ ہر گزرتے سال دبئی کے رولر ایئرپورٹ میں نئی اور لیٹسٹ فیسلٹیز لانچ کروانے لگے۔ 1969 میں یہاں 9 ایئر لائنز کام کر رہی تھیں جو 20 ڈیسٹینیشنز آفر کرتی تھی اور 1980 میں دبئی ایک انٹرنیشنل اسٹاپ اوور بن کر ابھرنے لگا، جہاں ایئر انڈیا، کیتھے پیسیفک، سنگاپور ایئر لائنز اور ملیشین ایئر لائنز جیسے نام ری فیولنگ کرنے کے لیے رکتے تھے۔ دبئی سے پہلے اس ریجن میں یہ تمام فلائٹس پاکستان کے کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ری فیولنگ کے لیے رکتی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے دبئی نے کراچی ایئرپورٹ کی ساری ٹریفک اپنی طرف اٹریکٹ کر لی۔ اس وقت پورے مڈل ایسٹ کے درمیان ٹریول کرنے کے لیے گلف ایئر کو استعمال کیا جاتا تھا، جو کہ بحرین کی ایئر لائن ہے۔ پورے مڈل ایسٹ کو اگر اچھی انٹرنیشنل فلائٹس لینی ہوتی تھی تو وہ پہلے گلف ایئر کے ذریعے دبئی آتے تھے اور پھر وہاں سے اپنے انٹرنیشنل سفر کا آغاز کرتے تھے۔ 1980 میں دبئی کے شیخ محمد بن راشد ال مختوم، جو اس وقت دبئی کے ڈیفنس منسٹر تھے، ان کو گلف ایئر نے آفر دی کہ وہ صرف یہ اناؤنس کر دیں کہ گلف ایئر دبئی کی آفیشیل ایئر لائن ہے۔ اس سے گلف ایئر کو انٹرنیشنل فلائٹس بھی ملنا شروع ہو جائیں گی اور اس سے دبئی کو بھی کافی فائدہ ہوگا اور بدلے میں دبئی کو گلف ایئر کے 50% اسٹیکس بھی مل جائیں گے، پر شیخ محمد نے اس ڈیل سے انکار کر دیا۔ گلف ایئر نے سوچا کہ ہم خواہ مخواہ پورے مڈل ایسٹ سے پیسنجرز لا کر دبئی کو دیتے ہیں اور وہ پیسنجرز کسی اور انٹرنیشنل فلائٹ میں چلے جاتے ہیں، جس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ لہٰذا گلف ایئر نے شیخ محمد کے منع کرنے کے بعد دبئی جانے والی تمام فلائٹس کو بند کر دیا۔ گلف ایئر کا یہ فیصلہ دبئی کے انٹرنیشنل اسٹاپ اوور کو خاصا نقصان پہنچانے لگا۔ یہی وہ وقت تھا جب شیخ محمد بن راشد نے اپنی خود کی ایئر لائن ایمریٹس لانچ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس ارادے کو حقیقت میں بدلنے کا مطلب تھا پہلے سے اسٹیبلشڈ ایئر لائن سے ٹکر لینا، جس میں گلف ایئر جو ان کا پہلا رائیول تھا، اس کے علاوہ برٹش ایئر ویز، سنگاپور ایئر لائنز، لفٹ ہینسا، ایئر انڈیا اور پین ایم ایئر ویز وہ بڑے بڑے نام تھے جن کے خلاف ایمریٹس کو آپریٹ کرنا تھا۔ اب یہ کام جتنا سننے میں مشکل لگ رہا ہے، یہ حقیقت میں اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل تھا۔ اس وقت ایک بوئنگ 737 کی پرائز $25 ملین تھی۔ اس کے علاوہ پائلٹس، کرو اور انجینئرز بھی ٹرین کرنے تھے، اس میں الگ سے خرچہ لگ رہا تھا۔
یعنی کل ملا کر دبئی کو ایک نئی ایئر لائن پر کم سے کم 6 سے 7 کروڑ ڈالرز خرچ کرنا پڑ رہے تھے، اور اس کے بعد بھی کیا پتا ایئر لائن چلے یا نہیں۔ یہاں پر دبئی کے شیخ نے اسمارٹلی کھیلا اور پاکستان سے مدد مانگی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA نے دبئی کو 2 بوئنگ 737-300 لیز پہ دیے۔ ان جہازوں پر ایمریٹس کی برانڈنگ کی گئی، جبکہ پائلٹس، کرو اور انجینئرز سب کچھ PIA کا تھا۔ ان پلینز کو چلایا تو ایمریٹس کے نام پہ جاتا تھا، لیکن مینجمنٹ ساری PIA کی تھی، اور اس کام کے بدلے میں دبئی کے شیخ نے PIA کو 1 کروڑ ڈالرز ادا کیے۔ یعنی جو کام 7 کروڑ ڈالرز میں ہونا تھا وہی اب 1 میں ہو گیا۔ ایمریٹس کی پہلی فلائٹ 25 اکتوبر 1985 کو دبئی سے کراچی تک گئی۔ اس کے بعد ممبئی، دہلی، کولمبو، عمان اور کائرو جیسی ڈیسٹینیشنز کو بھی شامل کیا گیا۔ ایمریٹس کے پہلے ہی سال میں 2,60,000 پیسنجرز نے سفر کیا، اور اسی ایک سال کے دوران شروعاتی 1 کروڑ ڈالر کی انویسٹمنٹ باہر نکل آئی۔ 1987 میں جب ایمریٹس نے خود کے ایئر پلینز خرید لیے تو PIA کو ان کے پلینز واپس کر دیے گئے۔ 1990s کی شروعات میں گلف وار کے دوران جہاں باقی تمام ایئر لائنز نے مڈل ایسٹ کے آپریشنز بند کر دیے تھے، وہیں ایمریٹس یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتی تھی۔ گلف وار کے آخری 10 دنوں میں مڈل ایسٹ یا عرب کنٹریز کے درمیان اگر کوئی ایئر لائن آپریٹ کر رہی تھی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایمریٹس ہی تھی۔ اس دوران ایمریٹس نے ان پیسنجرز کو بھی ٹارگٹ کیا جو نارملی کمپٹیٹر ایئر لائنز کو استعمال کیا کرتے تھے۔ نئے پیسنجرز نے ایمریٹس میں وہ فیسلٹیز بھی پائیں جس کے لیے دوسری ایئر لائنز ایکسٹرا چارج کرتی تھی، جیسا کہ پرسنل انٹرٹینمنٹ سسٹم، لگژری کیبنز اور بہترین ڈائننگ۔ یہ چانس ایمریٹس کو ترقی کی